بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ ہم نے تو لوگوں کے محاسبے کرنے ہوتے ہیں نا کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کوتاہی ہے، اور نہیں میرے بھائی، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا عقل مند انسان وہ ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو ایسے عمل کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کا اس کو مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقل مند انسان کی یہ سوچ، یہ فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد کون سے عمل ہیں جو انسان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے عملوں کا سلسلہ اس کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، سوائے تین عملوں کے، من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سے مراد کوئی مسجد بنوا دی ہے، کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے، کوئی نہر کھدوا دیا ہے، کسی جگہ پر کوئی بور کروا دیا ہے، کوئی نلکا لگوا دیا ہے، کوئی موٹر لگوا دی ہے، کوئی فلٹر لگوا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے صدقہ جاریہ والے عمل ہیں۔ اور فرمایا او علم ينتفع به، یا پھر فائدہ مند علم۔ فائدہ مند علم سے مراد قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وحی کا علم ہے، جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے، وہ علم مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ فائدہ مند علم، کسی کو پڑھا دیا، قرآن مجید ہے، کسی کو پڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فائدہ مند علم ہے، کسی کو سکھلا دیا ہے، حدیث مبارکہ پڑھا دی ہے۔ او علم ينتفع به، فائدہ مند علم۔ اور تیسری بات او ولد صالح يدعو له، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ نیک اولاد، یہ شرط لگائی ہے کہ نیک اولاد کون سی ہوتی ہے؟ نیک اولاد، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے کی بہترین جو کمائی ہے وہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد بہترین کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائی، یہ نیک اولاد تب نیک بنے گی جب تو اس کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرے گا۔ جب 10 سال کے بچے کو آپ نے 50-60 ہزار کا ٹچ موبائل، نیٹ والا موبائل لا کر دینا ہے، پھر وہ نیک بنے گا؟ پھر وہ نیک نہیں بنے گا، وہ باغی بنے گا۔ جب آپ نے اس کو کیبل کا کنیکشن لگا کر دینا ہے، ٹی وی VCR لا کر دینے، تو پھر تیری اولاد نیک نہیں بنے گی۔ پھر وہ ڈوم کنجر مراسی تو بن سکتی ہے، پھر وہ نیک نہیں بنے گی، اللہ کی باغی بنے گی، نافرمان بنے گی۔ ہاں، نیک کب بنے گی؟ جب تو اپنی اولاد کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر مسجد میں لائے گا، جب ان کو یہ تعلیم دے گا کہ بیٹا قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ ہو کر تعلیم حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جب ان کو تو اچھے کلمات سکھلائے گا، تب تیری اولاد نیک بنے گی۔ ہاں، اگر تیری اولاد سنوری ہے پھر بھی تو ذمہ دار ہے، اگر تیری اولاد بگڑ گئی ہے پھر بھی تو ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ یحودانی او ینصرانی او یمجس، اس کو مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں۔ اس لیے میرے بھائی، اولاد کے بگڑنے میں تیرا بہت سارا کردار ہے، اور اولاد کے سنورنے میں بھی تیرا بہت بڑا کردار ہے۔ اپنا کردار صحیح کریں تاکہ اولاد کی اصلاح ہو۔ جب اولاد نیک ہوگی تو وہ تیرے لیے دعا کرے گی، اور تو قبر میں ہوگا تو تجھے آرام ملے گا، راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔